السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ آج دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ اسٹرانگ عظمیٰ کا انٹرویو دیکھا جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی اس نے آن ایئر آیا ہے۔ تو یقین کریں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر بندہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی اور لگائی بجھائی اور ہوس کا نشانہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ ایماندار لوگوں کو دیکھ کے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی اور واقعی ایک فخر ہوا کہ ہم میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ایک بابا جی جو خود بھی مستحق ہیں، حوانی گاؤں کے قریب کہیں برہانی گاؤں کے قریب کہیں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، اور وہاں ان کو برہانی گاؤں کے قریب سے کہیں سے ایک گٹھری ملی جس میں کچھ انسلے کپڑے اور کچھ سلے ہوئے کپڑے، 18,000 نقدی اور کچھ زیورات جو یقیناً لاکھوں کی مالیت کے اس ٹائم ہے، اور اس کے بعد دیسی گھی اور چنے، اور یعنی کہ ایسی گٹھری ملی، اور جو انہوں نے سڑک کے کنارے سے اٹھائی، اور جب وہ اپنی مسز کے ساتھ تھے اور جاتے ہوئے ان کو نظر آئی اور انہوں نے اس کو اٹھایا، اور اٹھا کے جب اپنے گھر لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں یہ سب کچھ سامان موجود ہے۔ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ایک موٹیویشن لیکچر دیا، ان کو بھی موٹیویٹ کیا کہ بیٹا کسی کی امانت کو نہیں چھیڑتے، اور انہوں نے مطلب اس کو اسی طرح سے بند کر دیا۔ ہاں، انہوں نے ان کی مجھے ایک بات دل کو لگی، انہوں نے کہا کہ جو دیسی گھی کا ڈبہ تھا اس کو میرے بچوں نے اٹھایا، اور اس کو اٹھانے سے جو گھی ہاتھوں پہ لگ گیا ہے تو وہ ہمیں بخش دے، اور وہ یہ ایک ہمارے لیے مطلب ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس گٹھری سے سوئی بھی نہیں لی۔ اتنا ایماندار بندہ، اللہ کا کرم ہے کہ ایسے لوگ ابھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور دیکھیں غریب ہی، حالانکہ وہ خود غریب تھا، اس کو جب اتنی چیز ملی اس کا ایمان ڈول سکتا تھا، وہ بھی اس ایمان کو ڈگمگاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے سوچتا، لیکن وہ اس بزرگ نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، اپنی غربت کو پیچھے چھوڑا، اپنی اس ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اس نے اس امانت کو امانت دار کے حوالے کیا۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ کنجے والی بستی کا عرفان نامی شخص تھا جس کی وہ گٹھری تھی، اور دیکھیں بابا جی کی دیکھیں ہمت، دیکھیں کہ ان کے پاس ٹچ موبائل بھی نہیں تھا، تو لیکن انہوں نے باہر جا کے لوگوں سے رابطہ کر کے، جن سے ٹچ موبائل تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے لڑکوں سے ویڈیو بنوائی، پیغام اپنا میسج نشر کیا کہ مجھے ایسے ایک گٹھری ملی ہے اور اس میں کپڑے ہیں اور تھوڑے سے پیسے ہیں۔ زیورات کا کہتے ہیں میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ پھر ہر بندہ اٹھ کے آ جائے گا، اور میں نے یہ کہا کہ جو آئے اور بندہ جس کے ہوں وہ آ کے لے جائے، تو کہہ رہے ہیں پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ اطلاع جیسے جیسے آگے سوشل میڈیا پہ خبر نشر ہوتی ہے اور وہ بندے تک پہنچتی ہے، تو وہ بندہ جب لینے آتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ بابا جی آپ نے میرا سامان جو تھا وہ کم بتایا، اس میں تو اور چیزیں بھی تھیں، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ بتائیں کیا چیزیں ہیں جو آپ کی ہیں، آپ کی امانت آپ تک پہنچے، تو انہوں نے اس عرفان نامی بندے نے سب بتا دیا کہ اس میں زیورات بھی ہیں، چنے بھی بھنے ہوئے ہیں، گھی بھی ہے، اور ایسے بھی چھوٹی موٹی یعنی کہ ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی سب کچھ بتا رہا ہے تو اس نے پھر اس کے حوالے کر دی، اور اس میں پھر دوبارہ ویڈیو بنوائی تاکہ انہیں کوئی اور پریشان نہ کرے۔ تو اور عظمیٰ جی آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ اس بندے کی ہمت کو، اس کی ایمانداری کو سلام کرنے وہاں تک پہنچی، اس کو ظاہر ہے حیثیت آپ کی بھی اتنی ہی مطلب ہے، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو انعام سے بھی نوازا، لیکن دیکھیں اس بندے پہ آفرین ہے کہ اس نے اس کو بھی لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ مجھ سے بھی زیادہ جو ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کے لیے نہیں ہے۔ تو لیکن عظمیٰ نے کہا کہ بابا جی آپ کا حق ہے، آپ اس کو رکھیں اور آپ جس طرح مرضی اس کو چاہیں استعمال کر لیں۔ تو آج واقعی دل بہت خوش ہوا،
کہ ایسے ایماندار لوگ ہم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو رکھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سبق دیا۔ آج کل کے لوگ اپنے بچوں کو موٹیویٹ اس طرح سے نہیں کرتے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے بزرگوں کی، ایسے لوگوں کی مثالیں دیں، ان کو بتائیں ان کو کہ یہ دیکھیں بیٹا یہ ہوتی ہے ایمانداری، اور اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کا دنیا بھی خراب نہیں ہونے دیتا اور آخرت بھی خراب نہیں ہوتی۔ ان کا دنیا میں بھی عزت ہے، مقام ہے۔ ٹھیک ہے مالی کمزوریاں آتی رہتی ہیں، وہ آنی جانی چیز ہے، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی عظمیٰ کی بات یہ، اور ویسے بھی مطلب دہرائی ہے جو انہوں نے کہ حدیث کا حوالہ دیکھے کہ حدیث سے پاک میں ہے کہ غریب بندہ جو ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا امیروں کی نسبت۔ تو اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا اس بندے کے لیے جو ایماندار ہے۔ تو اگر دنیا پیسہ والا اگر اتنی دیر سے جنت میں جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ غریب ہونا ہی دنیا میں اچھا ہے۔ بس 2 وقت کی عزت کے ساتھ روٹی مل جائے تو انسان جو ہے اپنا مقام ہے اس کا جلدی سے حساب اور جلدی سے اللہ کا دیدار کر لے جنت میں جا کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور جذبہ پیدا کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو بچوں کے، بزرگوں کے، اپنے صحابیات کے اور جتنے بھی نیک ولی گزرے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی واقعات ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، اور ہم موٹیویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کام اپنا ایمانداری سے نبھائیں، چاہے وہ ہمارے لیے کوئی مال ہو، چاہے وہ ہمارا ٹائم ہو، چاہے وہ ہمارے کوئی اور معاملات ہوں، ہر معاملات میں ایمانداری ہمارے لیے قائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس پیغام کے ساتھ کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم بھی ایمانداری کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اور اپنی ہمت اور محنت کے ساتھ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے۔ اور میرا بھی ایک مشن ہے کہ میں اپنی اس کمائی سے اگر کبھی زندگی میں ہوئی میرے سامنے، اگر مجھے اس چینل میرا موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور مجھے کچھ اس سے انکم آنے لگتی ہے تو اس میں سے میں ہاف حصہ جو ہے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں دوں گی اور ہاف حصہ اپنے بچوں پہ خرچ کروں گی۔ یہ میری نیت ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ کامیاب کرے۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں کی جو محنت ہے، کوشش ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ بھی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیں تاکہ میں بھی کامیاب ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ پیش ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔